السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ناظرین کرام، دکھ، درد، تکلیف، غم، پریشانیاں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک مسلمان ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں اور ان دکھوں سے کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، ان پریشانیوں کو، ان غموں کو اپنے دل پر نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کے پاس دعا جیسا عظیم ہتھیار موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا مدد کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں ہم نے غم سے نجات عطا فرما دی، اور فرمایا کہ ہمارا غموں سے نجات دینا یہ صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جو مسلمان بھی اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ گویا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے۔ تو ایک طرف قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دعا ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جہاں یہ ایک مسلمان کو غموں سے، دکھوں سے نجات دلانے کا باعث ہے، وہیں پر یہ دعا یونس علیہ السلام کی یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہم جب بھی دعا کریں تو اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس دعا میں 3 باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس دعا کے اندر بندہ اپنی کم مائگی کا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار عبادت کے لائق تو بس تو ہے، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، گناہ گار تو یا اللہ صرف میں ہی ہوں۔ تو جب اس انداز میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔